کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. چلو 550 سال تبلیغ کرتے رہے اور ساتھ یہ بھی تبلیغ کرتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، میں اس کی تمہیں بشارت دیتا ہوں، جس کا نام احمد ہوگا. وہ تمام انبیاء کا سردار ہوگا، تمام انبیاء کا امام ہوگا، تمام انبیاء کا خاتم ہوگا. اور عیسیٰ علیہ السلام فرما گئے کہ جب وہ نبی آئے تم میرا کلمہ چھوڑ کے دین عیسیٰ کو چھوڑ کے دین مصطفیٰ پر کلمہ پڑھ لینا، مصطفیٰ کلمہ پڑھ لینا. بتاتے رہے. اب 2 باتیں ان کے ذہنوں میں پختہ ہو گئی. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، انجیل میں لکھا ہے. لکھا نہیں تھا لیکن کیونکہ رحمان بتا رہے تھے لکھا ہے. یہ بات پکی ہو گئی. دوسری بات یہ پکی ہوگی کہ جب اب نبی آنا ہے، جس کے آنے کا زمانہ قریب آ رہا ہے، وہ نبی سردار انبیاء ہے اور سچا نبی ہے، اور اس پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام کتابوں کی سردار. اب جب وہ نبی آئے سید المرسلین، ان پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب میں تو یہ کہہ دیا مثل آدم کمثل عیسیٰ ابن مریم کمثل آدم کہ خلقتہ من تراب، کہ عیسیٰ کی مثال تو ایسے ہے، عیسیٰ کی مثال تو ایسے ہے جیسے مثال ہے حضرت آدم کی. یہاں تم باپ نہ ہونے کی وجہ سے خدا کو اس کا باپ بنا رہے ہو. آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہ تھی، باپ بھی تھا. اور خدا اس سے پہلے ہزاروں سال پہلے اتنی بڑی قدرت دکھا سکتا ہے کہ بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر دے، بغیر باپ اور ماں کے حضرت حوا کو پیدا کر دے. تو کیا وہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا نہیں کر سکتا؟ لیکن جب یہ قرآن آیا، یہ آواز ان تک پہنچی تو انہوں نے اپنے اس پادریوں کو غریبانوں سے پکڑ لیا کہ ہم تمہیں تمہاری خدمت کرتے رہے اور تم ہمیں کہتے رہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. سنو جا کے کتاب قرآن مجید کہہ رہا ہے، اور وہ نبی جس کو تم سچا نبی کہتے تھے، سچے نبی کی بشارت دیتے تھے، مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں بشارت دیتا ہوں تمہیں اس نبی کی کہ جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد نبی ہوگا. تو وہ احمد نبی جو آیا ہے وہ تو کہہ رہا ہے عیسیٰ ابن مریم ہے، مریم کا بیٹا ہے. تم 550 سال میں کہتے ہیں خدا کا بیٹا. اب یا تو وہ بات واپس لو کہ وہ نبی سچا ہے، اس کے آنے والی کتاب بھی سچی ہے، یا وہ واپس لو اپنا دھوکا ہوا چاٹو، یا پھر بتاؤ کہ تم جھوٹ بولتے رہے. اب پکڑے لے. اب انہوں نے وقتی طور پر تسلی دینے کے لیے، شروع کو کم کرنے کے لیے، اپنی مخالفت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کہا ٹھہرو ہم جاتے ہیں، ہم سچ بولتے رہے، ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ، جا کے نبی سے منوا کے آتے ہیں، اس کے ساتھ مناظرت کرتے ہیں اور منوا کے آتے ہیں عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. یہ تھی صورتحال میں اشرف پادری کے سربراہی میں مدینہ منورہ 3 دن مناظرہ ہوتا رہا. سرکار نے اپنی طرف سے کوئی بات پیش نہیں کی. میرے آقا علیہ السلام نے آیات آتی رہی ان کو پیش کرتے رہے، آیات آتی رہی ان کو پیش کرتے رہے، آیات آتی رہی ان کو پیش کرتے رہے، مگر وہ مہینہ معلوم والا مقام انہوں نے اختیار کیا. جب 3 دن 3 راتیں گزر گئیں تو رب کائنات نے فرمایا محبوب اب ان کے ساتھ مناظرہ بند کر، اب یہ دعوت مباہلہ دو اور ان کو کہو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آئیں. سبحان اللہ. کل کو اس میدان میں تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آئیں گے. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی بیٹیاں لینا، ہم اپنے بیٹے کی بیٹیاں لے آئیں گے. ایک صبح کا ادارہ کر دو جو تھوڑا بہت عربی جانتا ہے کہ نساء کا معنی ویسے لفظی عورت ہے،
بیٹی نہیں. لیکن قرآن کا اسلوب یہ ہے, قانون یہ ہے کہ جہاں ابنا کے ساتھ نساء کا لفظ آئے گا وہاں ترجمہ بیٹی ہوگا. جیسا کہ فرعون کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, تمہارے کو لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا فرعون اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا, یعنی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. یعنی جب ابنا کے ساتھ نساء آئے گا تو ترجمہ بیٹی ہوگا. تم اپنے بیٹے لے آؤ, ہم اپنے بیٹے لائیں گے کل کو, تم اپنی بیٹیاں لے آنا, ہم اپنی بیٹیاں لے آئیں گے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, اور تم اپنے جیسے لے آنا یا اپنی جانیں لے آنا یا اپنی جانوں جیسے لے آنا, ہم اپنی جانوں جیسے لے آئیں گے پیارے. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پھر ہم ایک دائرے میں کھڑے ہو کر سارے دعا کریں گے, اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اپنا عذاب نازل کر. سرکار نے چیلنج پیش کیا اللہ کی طرف سے آیا ہوا, انہوں نے قبول کر. اب سرکار وہاں سے چل, آپ جانتے ہیں سرکار کا تو ذاتی اپنی بیٹا تو تھا ہی ہوئی, ٹھیک ہے. اب سرکار سوچ رہے ہیں کہ پروردگار نے صبح کا جو رنگ پڑے گا فتح اس کو نہیں ہوگی جس کے پاس پہلوان زیادہ ہوں گے, کیونکہ صبح وہاں پہلوانوں کے زور کا مقابلہ نہیں. صبح فتح اس کی نہیں ہوگی جس کے پاس تلواریں زیادہ ہوگی, کیونکہ تلواروں کا مقابلہ نہیں. صبح فتح اس کی نہیں ہوگی کہ اس کے پر اونٹ گھوڑے سواریاں زیادہ ہوں گی یا لڑنے والے زیادہ ہوں گے, نہیں. صبح تو صداقت کی جنگ ہے, زبانوں کی طہارت کی جنگ ہے, عصمت اور پاکی کی جنگ ہے کہ جو زبان سے کہہ دے بیٹے ہو جائے, بیٹی جو زبان سے کہہ دے وہ ہو جائے, اور میرا جان پیغمبر جو بن کے آئے جو کہہ دے وہ ہو جائے. صبح زبانوں کی صداقت کی جنگ ہو. اب سرکار سوچ رہے ہیں کہ ایسا بیٹا, ایسی بیٹی اور ایسا نفس پیغمبر کہاں سے ملے. میری آپ کا تخت الصراط دیکھ سکتے ہیں اور یہ سریا پر دیکھ سکتے ہیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں تو نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظر عطا فرمائی ہے کہ تحت الصراط تک دیکھ سکتے ہیں, زمین کے تحت الصراط تک ذرے ذرے, اور یہ سریا پر ذرے ذرے کو دیکھ سکتے ہیں. وقت جمعے کا محدود ہے, ورنہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا تحت الصراط میں دیکھنے کی, بہرحال پھر کبھی زندگی یہی تو سناؤں گا. عزیزان محترم, سرکار نے شمال میں دیکھا, جنوب میں دیکھا, مشرق میں دیکھا, مغرب میں دیکھا, تحت الصراط میں دیکھا اور سریا میں دیکھا کہ کہاں سے ایسے بیٹی ملیں گی, ایسی بیٹی کہاں سے ملے گی, ایسا جانے پیغمبر کہاں سے ملے گی. آپ کو نا صرف ایک ہی جگہ نظر آئی, سیدہ کائنات زہرا بطول سیدہ فاطمہ الزہرا کا دروازہ, جہاں ایسے بیٹے بھی ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے, ایسی بیٹی بھی ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے, اور ایسا جانے پیغمبر نفس پیغمبر علی ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے. سرکار سیدھے وہاں سے واپس آئے. اب مدینے والے تمام اصحاب, تمام مستورات اصحابیات انتظار کر رہی تھی سرکار آج کیا فیصلہ کر کے آتے. تیسرا دن ہے, جب واپس آئے تو آپ نے ساری مداد سنائی. ٹھیک ہے چلیں گے, صبح چلیں گے, کھارے کے کھائے چلیں گے, مگر سرکار یہ جانتے تھے کہ خدا نے یہ فرمایا فَثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. وہاں جانا ہی ضروری نہیں, وہاں ان کا جو جائیں گے ان کو بددعا بھی لگے گی, عذاب بھی آئے گا, دوسروں پہ عذاب بھی آئے گا. اس لیے سرکار سیدھے جناب سیدہ کائنات کا تشریف لے گئے. پہلے معمول یہ ہوتا تھا کہ سرکار جاتے تھے کہ پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی, اور اگر بیوی جاتی تھی تو سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے, تعظیم کرتے تھے. مگر اس دن سرکار نے انتظار نہیں کیا کہ فاطمہ آگے آئے میری تعظیم کرے, کھڑی ہو. دوسری آواز تھی, یا فاطمہ تو اعطینی بقصائل قصائے, اے فاطمہ مجھے میری کملی دے دو, انی مضمحل, میں اس وقت مضمحل ہوں, میں ذوق محسوس کر رہا ہوں, میری نبوت کو آج خطرہ ہے.
عزیزان محترم، حضرت جناب سیدہ کائنات نے اپنی قبلی جو تھی وہ سرکار کو دے دی اور سرکار انہیں دے کر وہ اوڑھ کر لیٹ گئے. بعد سے جناب امام حسن سیدہ شباب اہل الجنہ جوانان جنت کے سردار تشریف لاتے ہیں. چھوٹے سے پوچھتے ہیں ماں آج اپنے چہن سے خوشبو نبوت آ رہی ہے؟ فرمایا بیٹا سننا خوشبو نبوت آئے کانے نبوت مادن رسالت، جہاں سے رسالت نکلی، جس کان سے نبوت نکلی، آدم کو جس کے صدقے میں نبوت ملی، نوح کو جس کے صدقے میں نبوت ملی، وہ سردار انبیاء چادر کے نیچے آرام فرما. عزیزان محترم، آپ گئے ہیں جا کے کہا السلام علیکم یا جدی، اے میرے نانا میرا سلام ہو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. اندر سے جواب کوئی نہیں آیا، بلکہ چادر اٹھی. سرکار نے چادر اٹھائی اور فرمایا حسن اندر آ جاؤ، حسن کو داخل کر دیا. حدیث کے الفاظ ہے مشکاۃ شریف کی 2 صفحہ 2086، جاء الحسن فادخلہ تحت القصائے، کہ جب آئے نا حسن تو آپ نے ان کو کملی کے لیے داخل کر دیا. پھر تھوڑی دیر میں حسین آئے، وہ ان سے بھی چھوٹے تھے. انہوں نے آ کے پوچھا، یاد رکھیے میں آپ کو بات بتا دوں، حضور کے جسم کی ایک خاص قسم کی خوشبو تھی. آپ گلیوں میں سے جاتے تھے تو پیچھے وہ خوشبو جو تھی اس کے سہارے صحابہ آپ کو ڈھونڈ لیا تھا. بلکہ سرکار کے جسم اطہر کی خوشبو کا اندازہ اس سے کر لیجیے کہ دوپہر کے وقت سرکار کے جسم اطہر کو پسینہ آتا تو مستورات آپ کے ازواج مطہرات کے علی میں پسینہ جمع کر دیا کرتے. ایک دن آپ نے پوچھا عائشہ یہ پسینہ تم اس کو جمع کرتی ہو کیا کرتی ہو؟ حالانکہ پسینہ جسم کی غلاظت ہے، تمہارا پسینہ جسم کی غلاظت ہے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ ہم شیشیوں میں ڈال دیتی ہیں. جب یہودیوں کے گھر شادی ہوتی ہے تو وہ ہمیں بلاتی ہیں، تو وہ چونکہ مدینے کی تجارت میں قبضہ جو یہودیوں کا تھا، مادر یہودی تھے، مسلمان غریب تھے، تو وہ اپنے اعلیٰ ضرب پر لباسوں سے ہمیں وہ دو طرف کرنا چاہتی ہیں، مرغوب کرنا چاہتی ہیں، ہمیں احساسی منتری ہو. لیکن ہم جب آپ کے پسینے کو بطور فکر اگاتے جاتے ہیں تو ان کو اپنے لباس بھول جاتے ہیں. وہ پوچھتی ہیں کہ تم ایسا کہاں سے یہ خوشبو لے کے آئی ہو؟ ہم بتاتے ہیں کہ یہ خوشبو جو ہے یہ ہمیں اپنے آقا کا پسینہ ملا ہے. اور وہ پھر پوچھتی ہے کہ آقا کو یہ خوشبو کہاں سے ملی؟ تو ہم کہتے ہیں سچے خداوند تعالیٰ نے سچے نبی کو خدا پسینہ. عزیزان محترم، حسین آئے، تمام خوشبوئیں نبوت آ رہی ہے، اور میں کیوں نہ آئے؟ بیٹا وہ دیکھو چادر کے نیچے تمہارے نانا سید الرسل سید الانبیاء اور تمہارے بھائی حسن وہ لیٹے ہوئے. حسین بھی گئے، جا کے سلام کیا، جواب نہیں آیا. چادر اٹھی، فرمایا حسین اندر آ جاؤ. حسین سرکار تو صبح کا سامان جمع کر رہے تھے، صبح کی سرکار جماعت کٹھی کر رہے تھے جن کو لے کے جانا ہے عیسائیوں کے سامنے. عزیزان محترم، پھر جناب اب تک یہاں تک واقعہ جو ہے یہ عمومی حصول رکھتا ہے. ہمیشہ نانوں کے ساتھ نوازوں کو محبت ہوتی ہے. نانے آئیں گھر میں تو نواز سے لپٹ جاتے ہیں، دو لپٹ جاتے ہیں، تین لپٹ جاتے ہیں، چار لپٹ جاتے ہیں. یہاں تک واقعہ عمومی حیثیت رکھتا ہے. اب اس واقعے میں خصوصیت پیدا ہونے لگی ہے. ایک چارپائی پر دن کے وقت بغیر کسی مجبوری کے، نہ بسترے کی کمی ہو، نہ چارپائی کی کمی ہو، نہ شادی کا ہنگامہ ہو کہ آدمی زیادہ ہیں، وہ کمی ہے جگہ کی، ایک بستر میں ایک چادر کے اندر 3 سے زیادہ نہیں جاتا. لیکن واقعے کو خصوصیت اس وقت ملی کہ جب چشم فلک
اور ساکنان عزم یہ حیران رہ کے دیکھ کر کہ دن کا وقت ہے، مجبوری کوئی نہیں، بات سے جناب شیر خدا علی کربلا مجبوری وہ آگے پوچھتے ہیں اے حسنین کی اماں مشہور نبوت آ رہے ہیں، فرمایا کیوں نہ آئے؟ اے بابا حسنین کو دیکھو چادر کے نیچے سید کونین سید الرسل اور آپ کے دونوں شہزادے آرام فرمائے، آپ یوں کریں۔ دس بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک انگلی کو حضور نے کسی کو پیغام نہیں دیا کہ حسن آؤ، حسین آؤ، علی آؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ یہ مقام ہی آپس میں ایسا ہے جیسے ایک ہاتھ کی 5 انگلی ہے، حضور کے 5 ٹکڑے، ایک منہ کے 5 ٹکڑے، ایک انگلی کو تکلیف پر دوسروں کو خود محسوس ہو جاتی ہے۔ دل نبوت میں بے چینی ہے کہ سامان محلہ جمع ہو اور خود بخود چلا آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، سرکار علی مقتدیٰ شیر خدا کرم وجودی نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندر سے آواز کوئی نہیں آئی، چادر کا پلو اٹھا، فرمایا علی انگلی کے پیچھے داخل ہو۔ سب سے زیادہ حیرت اس وقت ہوئی کہ آج بھی کوئی صاحب شرم و حیا بیٹی اس بستر میں، اس چادر میں کبھی جانا گوارا نہ کرے گی جس چادر اور بستر میں باپ بھی ہو اور شوہر بھی ہو۔ کبھی جائے گی؟ کبھی نہیں جائے گی۔ اور وہ بھی چشم فلک تو اس وقت پوری حیرت میں ڈوب گئی، کائنات حیرت میں ڈوب گئی کہ جب اس بستر میں، جس بستر میں باپ بھی ہے، شوہر بھی ہے، اور وہ صاحب حیا بیٹی جا کے داخل قبلی ہو گئی کہ جس کی حیا کو جنت کی حوریں بھی سلام کرتی ہیں، جنت کی حوریں بھی سلام کرتی ہیں۔ آپ ہی گئی، جا کے سلام کیا، جواب نہیں آیا، بلکہ چادر کا پلو اٹھایا سرکار نے اور فرمایا فاطمہ کابلی کے نیچے آ گئی، مداخلہ حضرت اسلام ان کو داخل کر دیا ساتھ اور خود سرکار نے اس سے آگے یہ واقعہ ایسا ہے تفصیل پیش کرنے سے پہلے ایک شعبے کا عدالت ہے کہ نبی تو وہ ہے، ہمارے آقا تو وہ ہے جو خود حکم دیتے ہیں کہ سلام میں پہل کرو، کیا بات ہے، سلام میں پہل کرو، 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ وہ نبی آج اس کو سلام کیا جاتا ہے، آگے سے جواب نہیں دیتا، دراصل یہ بات نہیں ہے، بات اور ہے۔ جیسے آپ قبرستان میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو کبھی جواب سنا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہل قبور جواب نہیں دیتے۔ اگر اہل قبور جواب نہ دیتے ہوتے تو اتنا فضول دین نہیں جس میں یہ فضول کام ہر آدمی ذمہ کا لگا دیا گیا کہ تم قبرستان میں جاؤ اور 3 دفعہ کو السلام علیکم یا اہل القبور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن وہ جواب دیتے ہیں، لیکن ہیں وہ اور جہان میں عالم برزخ میں جان سے دیا ہوا جواب ہر آدمی سن نہیں سکتا، ہر کان سن نہیں سکتے۔ اسی طرح وہ جو حساب تھا کملی کا، جس سے ایک خیمہ بن گیا تھا، ایک خلیہ بن گیا تھا، اس کے وہ ہاتھ جو تھا اس کے باہر عالم سفلی تھا، اندر صرف عالم نور تھا، اندر دنیاوی رشتہ کچھ تھا ہی نہیں، کوئی بیٹی بیٹی نہیں تھی، کوئی داماد داماد نہیں تھا، کوئی خسر خسر نہیں تھا، کوئی شوہر شوہر نہیں تھا، کوئی بیوی بیوی نہیں تھی، اندر تو خدا کے نور کے 5 ٹکڑے اکٹھے ہو رہے تھے۔ اگر اندر دنیاوی رشتے ہوتے، اندر بھی یہی صفی جہان تھا تو بیوی کبھی نہ جاتی اس رشتہ میں جہاں شوہر اور خامد والد، اور وہاں سے دیا ہوا جواب وہ سنتے تھے جو سلام کرتے تھے، وہ سنتے تھے اور کسی کو نہیں سن رہا تھا۔ تو سرکار نے جب سامان موحل آ گیا نا، ابناء کی تفسیر بن کر حسین آ گئے، نسانہ کی تفسیر بن کر خاتون جنت آ گئی،
اور انفسنا و انفسکم کی تفسیر بن کر یہ مقتضا آ گئے. اب سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے. جیسے مرغی پروں کے لیے بچوں کو لیتی ہے ایسے اوپر چادر سر پہ ڈال کے رحمت والے ہاتھ دکھا دیے. کون سے آپ وہ ہاتھ جن کی شان یہ ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے محبوب جب یہ لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں تو تجھ سے نہیں کرتے اللہ سے بیعت کرتے ہیں. یا اللہ تجھ سے کیسے بیعت کرتے ہیں؟ ان کے ہاتھوں پر تو آمنہ کے لال کا ہاتھ ہوتا ہے. آواز آتی نہیں دیکھنے میں آمنہ کا لال ہے حقیقت میں ید اللہ ہے فوق ایدیہم. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے. ان سے رجس کو دور ہی دور کر دے ہمیشہ کے لیے اور ان کو ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. اگر میں حق کی تفصیل سناؤں کہ حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے, حق ادا کرنے کا مختصر کرتا ہوں کہ حق ادا کرنے کا مطلب ہے کہ خدا اس کو پاک کر دے, ان کو طہارت کا فرما دے. فرماتا جا فرماتا جا فرماتا جا, وہاں جا کے بس نہیں کرنی جہاں ان کے پاک ہونے کی صلاحیت کی حد آ جائے. نہیں وہاں تک جا تک پاک کرتا جا جہاں تک تیرے پاک کرنے کی طاقت کی صلاحیت ہے. چونکہ اس کی طاقت لامحدود لہذا ان کی طہارت کی نقطۂ کمال میں لامحدود. فوراً خالق پر دیکھو کھلے ہوئے ہاتھوں میں جبریل بنا محبوب جلدی جا میرے محبوب کے دل مستق کو سکون عطا فرما اور سرٹیفکیٹ اور ڈگری دے گیا تو یہ تیرے اہل بیت ہیں. تو ان کو اگر صبح محبوبہ جانا چاہتا ہے تو انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محبوب کو پیغام دے دے کہ ہم نے جس کو ان سے دور ہی دور رکھ دیا اور ان کو ایسا پاک کر دیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے. عزیزان محترم رجس کسے کہتے ہیں؟ رجس کسے کہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہوں گے گندگی کو, نجاست کو, پیشاب کو. نہیں, وہ نجاست ہوتی ہے, وہ نجاست ہوتی ہے, رجس نہیں ہوتا. رجس کسے کہتے ہیں سنیے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. فرمایا کہ تم پر شراب حرام کر دی گئی, گھڑے حرام کر دیے گئے, جوا حرام کر دیا گیا کیونکہ یہ سارے رجس عمل ہیں, شیطانی عمل ہے. ہر اس کام کو, ہر اس چیز کو جو خدا کی مخالف ہو اس کو رجس کہتے ہیں. جھوٹ بھی رجس یعنی رجس من عمل شیطان. جو بھی شیطان کی پیروی میں کوئی کام کیا جائے گا وہ عمل رجس ہوگا. اب خدا نے فرمایا کہ میں نے ان سے رجس کو دور ہی دور رکھا اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ جس کو میں نے آج ان سے نکال دیا. اگر یوں فرماتا لیخرج عنہم الرجس کہ ان میں سے رجس کو آج خارج کر دیا تو اس کا مطلب یہ تھا پہلے رجس تھا ان میں آج نکالا جا رہا ہے. اذہاب کا معنی ہے پرے ہی پرے رکھنا, نہ پہلے قریب رجس ان کے آیا تھا اور نہ قیامت تک پھٹے گا. خدا کی نافرمانی ان سے ہو ہی نہیں. اور جس سے خدا کی نافرمانی پیدائش سے لے کر اپنے وقت موت تک, وقت شہادت تک نہ سکے اسے کیا کہتے ہیں؟ معصوم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معصوم کہتے ہیں. عزیزان محترم, بس صبح سرکار لے کے گئے, جب سرکار باہر تھے نا اکیلے, اندر سمجھایا کہ اے علی حسن نے انگلی پکڑے کا شہادت کی اور دوسرے شہزادے کو میں اپنی گود میں بغل میں اٹھاؤں گا. میرے پیچھے پیچھے فاطمہ آئے, تم میرے قدموں میں قدم رکھتی آئے, اور اس کے پیچھے پیچھے علی آئے
وہ فاطمہ کے قدموں پہ قدم رکھ رہا ہے. یہ سمجھا کہ سرکار باہر نکلے. جب قافلہ نکلا نا باہر, پیغمبر پاک کا قافلہ باہر نکلا اس طرح, تو عقل انسانی سوال کرنے لگی, یا رسول اللہ آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ تو کہتا ہے الرجال قوامون, مرد حاکم ہے. آج آپ نے بیوی کو آگے چلا دیا, آپ کو پیچھے چلا دیا, یہ کیا وجہ ہے؟ تو روحانی یہ نبی کاٹ کر کہتی ہے کر کے دے تو نہیں جانتا ہے مرد ہی حاکم, مگر یہ جو مستور ہے یہ ایسی مستور ہے نہ اس کا چہرہ کسی غیر محرم نے دیکھا, نہ اس نے کسی کا چہرہ غیر محرم کا دیکھا. ایک دن کا واقعہ کندھا فقیر آ گیا, سرکار نے فرمایا فاطمہ اس کو خیرات ڈال کر, اس کندھے فقیر کو خیرات ڈال کر. جناب فاطمہ کو نے خیرات لے لی اور آپ نے چہرے پر پردہ ڈال دیا, خیرات لے کے گئی, جا کر اس کی جھولی میں ڈالی, واپس آئی. سرکار رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ وہ تو اندھا تھا, تم نے کیوں پردہ کیا, تم نے چہرہ کیوں چھپایا؟ عرض کی بابا جان میری نظر میں عورت کا یہی پردہ نہیں کہ کوئی اس کو نہ دیکھے گا. میری نظر میں پردے کا یہ کمال ہے کہ نہ اس کو کوئی غیر محرم دیکھ سکے, نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھ. وہ اندھا تھا, میں تو اندھی نہ تھی نا, اس لیے میں نے چہرہ چھپایا, میری نظر میں اس کے چہرے پر. تو عزیزان محترم ایسی پاک بیوی, فرمایا میں نے اس لیے علی کو پیچھے پیچھے آنے کو حکم دیا ہے کہ یہ ہے پردوں کی مالک, یہ ہے پردوں کی مالک. اس کا پردہ گھر سے اس وقت یہ پردہ پہن کے آتی ہے جس وقت دین کو خطرہ ہوتا ہے, دین کے لیے ضرورت پڑتی ہے. سبحان اللہ. آج دین کے لیے ضرورت پڑی ہے. آج دیکھو میں اپنے بیٹے بھی لے جا رہا ہوں جن کو کانٹے کی تکلیف برداشت نہیں کرتا. نفس پیغمبر علی جس کو رحمت اللہ جس وقت جب دم کا دمی, علی تیرا گوشت میرا گوشت, علی تیرا خون میرا خون, علی تیرا سانس میرا سانس, اس کو میں آج عذاب والی دعا کی جگہ لے کے جا رہا ہوں. اور یہی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ آدمی قسم جھوٹی اٹھا لیتا ہے, لیکن جب سے کہا جائے نا کہ آپ نے اس بچے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہاتھ رکھ کر پورا کرتا نہیں, اسے خطرہ ہوتا ہے کہ میں نے دودھ بولا کہ اس پہ الزام نہ آ جائے. مگر سرکار کا اپنے نواسوں کو لے کے جانا, دختر نیک اختر کو لے کے جانا, علی مرتضیٰ کو لے کے جانا, سب سے قریبی رشتہ داری کو لے کے جانا, ثابت کرا کر سرکار کو پورا یقین کام تھا, عین الیقین, حق الیقین تھا کہ یہ سچے ہیں, جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے. سرکار اس سے پہلے دیکھ چکی تھی, دنیا بھی دیکھ چکی تھی, کیا بس چند منٹ میں ان 5 دنوں کی بات کرتا ہوں. وہاں لے کے گئے نا جب, فرمایا میں نے اس لیے کہا ہے کہ فاطمہ آگے آئے میرے پیچھے اور علی فاطمہ کے پیچھے آئے کہ فاطمہ میرے قدم پہ قدم رکھے اور فاطمہ کے نقش پا پر, اس کے کھرے پر علی کا نقش پا آئے, اس کے نقش پا کا پردہ نیچے سے نبوت کرے, اوپر سے امامت کرے, درمیان میں اس کا نقش پا. عزیزان محترم میدان محرم پہنچے, رب کعبہ کی قسم کربلا کے مسلمانوں سے وہ عیسائی اچھے نہیں, کربلا کے مسلمانوں سے, قاتلان حسین سے وہ عیسائی اچھے نکلے. بچے دیکھتے ہی حضور کے قدموں میں گر گئے, کہنے یا حبیب اللہ, اے اللہ کے رسول آپ سچے ہیں, آپ اپنے ساتھ مبالغہ نہیں کر سکتے. ہم شکست تسلیم کرتے ہیں لیکن ہم مبالغہ نہیں کرتے. اور اس کے الفاظ کیا ہیں اصل پادری کے, انی ارا وجوہن, ابھی آ رہے تھے نا تھوڑی دوری, اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا پادری, انی ارا وجوہن, میں ایسے چہرے دیکھ رکھا ہوں, لو صلی اللہ علی جبل لا زالہ من مقامہ, اگر انہوں نے قسم کھا کے پہاڑ کو حکم دے دیا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا, وہ اپنی جگہ پہ نہیں رہے. اور بعد میں پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر پردہ ہو جاتا, مبالغہ ہو جاتا, وہ شکست تسلیم نہ کرتے تو کیا ہو؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے, خدائے لم یزل کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, اگر میرے اہل بیت پر دعا کر دیتے